بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایسا ہے کہ آج کچھ کویشچنز کے ہم جواب دیں گے جو سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو درپیش ہیں اور فیملی اور گارڈین لاز سے متعلق ہے۔ کویشچن بڑے امپورٹنٹ ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ لوگوں کو بڑی فیملی میٹرز میں بڑی مشکلات اور بڑی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ یہ شکایات بھی سننے میں آئی ہیں کہ ہمارے دوست بھائی لائر جو ہیں، جو ان کا کیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ یہ سب تو ایسے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی شکایات آتی ہیں کہ ہمارے لائر تو بات ہی نہیں کرتے، وہ بزی ہوتے ہیں، وہ ان سے کوئی سوال کرو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو میں تو چونکہ ویلفیئر کا کام کرتا ہوں اور مجھے واٹس ایپ پہ لوگ بڑے کویشچن کرتے ہیں، اور میں نے یہ تحقیق کی ہے کہ لوگ واٹس ایپ پہ کیوں کویشچن کرتے ہیں زیادہ۔ واٹس ایپ پہ کویشچن کرنے کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نام کی سیکریسی اور ہماری پریپوزیشن یا ہمارے کویشچن کی سیکریسی جو ہے وہ برقرار رہے، ورنہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میرے ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس میں کویشچن کریں، اس میں اپنے کمنٹس دیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کوئی بات نہیں، آپ لائک کا بٹن پریس کر دیجئے یا کوئی ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ہم نے کبھی آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے، ہم تو اپنا وقت لگا کے، اپنی محنت کر کے، اپنے لانگ سٹینڈنگ ایکسپیرینس اور نالج کی وجہ سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، آپ تک نالج پہنچاتے ہیں تاکہ جنرل پبلک کا اس میں فائدہ ہو۔ چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم آج کے دو کویشچنس بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس پر ہی ہو سکے گی بات، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے کویشچن رکھتے ہیں۔ پہلا کویشچن مجھے ایک صاحب نے فون کیا اور یہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب، میری ایک 5 سال کی بیٹی ہے جو کہ ماں کی تحویل میں ہے۔ میری بیوی نے عدالت سے خلع لے لی ہے۔ میں نے گارڈین کورٹ میں بچی کی حضانت کے کیس کیا ہوا ہے، جہاں مجھے کیس کے دوران 1 ماہ میں صرف 2 گھنٹے عدالت کے اندر ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ میں ایک بہت پڑھا لکھا انجینئر ہوں۔ مجھے یہ عارضی ملاقات کا طریقہ قبول نہیں ہے کہ میں ہر ماہ اپنا کام چھوڑ کر عدالت کے دھکے کھاؤں۔ بچی کو 2 دن کے لیے میرے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت میں مجھے رش کی وجہ سے دھکے لگتے ہیں اور یہ طریقہ کار مجھے پسند نہیں ہے۔ میں اس کو اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہوں عدالت میں جانے کو۔ تو مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اب اس کویشچن کا جواب میں مفصل طریقے سے دیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو صاحب بھی ہیں، میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، اور ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے خلع لے لی ہے، اور خلع وہی عورت لیتی ہے جو علیحدگی کے لیے ذہنی طور پر مکمل طور پر فیصلہ کر لیتی ہے اور تیار ہو جاتی ہے۔ خلع ہو گئی عدالت سے، ٹھیک ہے، آپ کی علیحدگی ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے، آپ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہے ہیں۔ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ سائنسدان ہیں، کچھ بھی ہیں، کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، عدالت کو اس سے غرض نہیں ہے۔ عدالت کو اس سے غرض ہے کہ عدالت میں آپ کا ایشو کیا ہے، آپ کا تنازع کیا ہے، اور اس تنازع کا عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کی تعلیم آپ کے اپنے لیے ہے، آپ کی تعلیم کا آپ کو فائدہ ہے، عدالت پہ اس کا کوئی اثر نہیں۔
عدالت جو 2 گھنٹے کی ملاقات کا ارینجمنٹ کرتی ہے، یہ پہلی تو جواب میں یہ سن لیجئے کہ دس از ٹیمپرری ارینجمنٹ آف میٹنگ ود دی چائلڈ. فادر جو ہے جب تک مقدمہ چل رہا ہے اور عدالت میں زیر تجویز ہے، جب تک فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو عدالت کے اندر ایک ملاقات کے لیے ایک ہال جیسا، ایک کمرہ جیسا بنایا ہوتا ہے. اس کمرے میں جو ہے وہ ملاقات کی جو ہے ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، اور آپ نہیں سینکڑوں لوگ، بیسیوں لوگ آتے ہیں اور وہ ملاقات کرتے ہیں. اور یہ طریقہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے ملاقات کا، اور اس میں ہزیمت یا کوئی انسلٹ والی بات مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی. ہمارے بڑے کیسز چل رہے ہیں، انسلٹ والی کیا بات ہے؟ آپ اپنی بچی سے ملنے جا رہے ہیں، 5 سال کی ہے، آپ اس سے ملیں، جا کے ملاقات کریں، وہ اس کے لیے کھلونے لے کر جائیں، بسکٹ لے کر جائیں، چپس لے کر جائیں. وہ آپ کو ملے گی، آپ کے پاس 2 گھنٹے رہے گی. تو جب تک وہ بچی بالغ نہیں ہو جاتی یا آپ کی بیوی، سابقہ بیوی، دوسری شادی نہیں کر لیتی، تو بچی کی کسٹڈی آپ کو نہیں ملنے والی. یہ بات یاد رکھیے. یہ گارڈینز اینڈ وارڈز کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں. بچی سن بلوغت تک ماں کے پاس رہے گی، انلیس کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے، اور بچے اس کے گھر میں ایک اسٹیپ فادر اگر آ جائے تو پھر حالات تبدیل ہو جائیں گے. پھر وہ فادر جو ہے اس کے لیے نامحرم ہو جائے گا، اور وہ بچی کا وہاں رہنا جو ہے وہ سیف نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا. یہ بات کی بات ہے. ابھی تو یہ ہے جو آپ نے بات پوچھی ہے. اچھا، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچی جو ہے آپ کو 2 دن کے لیے 1 مہینے میں گھر پر ملاقات کے لیے دی جائے، اور اس کی کسٹڈی آپ کو دی جائے، اور ملاقات آپ گھر پہ کریں 2 دن کے لیے. یہ 2 دن کی ملاقات، یا عید شب رات کی ملاقات، یا برتھ ڈے کی ملاقات، یا چھٹیوں میں سمر ویکیشنز کی ملاقات، یا ونٹر ویکیشنز کی ملاقات، جس میں بچی کچھ دنوں کے لیے آپ کو دی جائے، تو یہ ارینجمنٹ فائنل فیصلے میں ہوتا ہے. ایک شیڈیول عدالت مقرر کر دیتی ہے. یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شہادت کی روشنی میں پہلے عدالت آپ کی شہادت لے گی، کیونکہ کیس آپ نے کیا ہے. ساری شہادت جو گراؤنڈز آپ نے لی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر مجھے بچی دی جائے، اس پر آپ پوری ایویڈنس دیں گے. پھر آپ کی سابقہ بیوی جو ہے وہ اپنی ایویڈنس لے کر آئے گی. وہ یہ بتائے گی کہ بچی میرے پاس کیوں رہے. تو جو فیکٹر ہے، مین فیکٹر جس کی بنیاد پر عدالت نے بچی کی پرماننٹ کسٹڈی کا فیصلہ کرنا ہے، وہ ہے ویلفیئر آف دی مائنر. ساری بات کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ دی کورٹ ہیز ٹو سی دی الٹیمیٹ ویلفیئر آف دی چائلڈ. بچی کی جو ہے وہ بہتری کن حالات میں ہے؟ کیا وہ باپ کے پاس بہتر رہے گی یا ماں کے پاس بہتر رہے گی؟ اس کی اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو اس کی فلاح و بہبود جو ہے وہ کن حالات میں ہے. تو یہ تو ایویڈنس کے بعد آئے گا. مثال کے طور پہ ایک میں جلدی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کے کیس کی بات نہیں کرتا، جنرل بات کرتا ہوں کہ اگر عورت کے پاس بچی ہے اور عورت بد کردار ہے، امورل ہے، مثال کے طور پر وہ غیر مردوں سے اس کے جنسی تعلقات ہیں، فحشہ عورت ہے اور آوارہ عورت ہے، اور آپ کے پاس اس کے کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے، کوئی ویڈیو کی شکل میں، کوئی لو لیٹر کی شکل میں، یا کوئی کسی طرح آئی وٹنس کی شکل میں موجود ہے، وہ بھی عدالت تسلی کرنے کے بعد دیکھ لے گی کہ بچی کی ماں جو ہے وہ بد کردار عورت ہے، اور بچی کا کردار جو ہے وہ داغدار ہو جائے گا، بچی کی ویلفیئر متاثر ہوگی، اس کی براٹ اپ متاثر ہوگی. تو اس صورت میں بچی جو ہے وہ بلوغت سے پہلے باپ کو دے دی جائے گی.
لیکن یہ وہ کیس ہے وہ بھی ثابت کرنے کے بعد، شہادت کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری انسلٹ ہوتی ہے میں عدالت میں جاتا ہوں، عدالت میں جانا کوئی انسلٹ والی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقدمات کے لیے عدالت میں جاتے ہیں، اور عدالت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی آپ کو گالی گلوچ نہیں کرتا، کوئی آپ سے بدتمیزی نہیں کرتا. آپ کو وہاں کرسی دی جاتی ہے، صوفہ دیا جاتا ہے، اور ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ کی ملاقات کرائی جاتی ہے. تو ایک پہلو یاد رکھیے، آپ نے جو اپنے سوال میں مجھ سے پوچھا ہے کہ اس طرح میں بچی سے نہیں ملتا، مجھے یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے، بچی ماں کے پاس رہے میں نہیں ملتا. بھئی آپ بچی سے نہیں ملیں گے، 10-20 سال بچی سے نہیں ملیں گے تو بچی تو بھول جائے گی میرا باپ کون ہے، اور بچی کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ میرا باپ اتنا کیلس ہے، اتنا ظالم آدمی ہے کہ میں چھوٹی بچی تھی 5 سال کی، اور میرے باپ نے کبھی کوشش نہیں کی مجھ سے ملاقات کرنے کی، کبھی عید شبرات پر یا میری برتھ ڈے پر یا چھٹیوں میں میرے لیے کوئی تحفہ نہیں لایا، مجھے ملا نہیں، میرے ساتھ ملاقات کرنے کی کوئی عدالتی کوشش یا کسی طریقے سے بھی کوشش نہیں کی. تو اس کے دماغ میں جب وہ شعور پکڑے گی، بڑی ہوگی، یہ خیال آ جائے گا میرا باپ تو ایک ظالم آدمی ہے، اس کو تو میرے ساتھ پیار ہی نہیں ہے، وہ تو مجھے بھول گیا. تو یہ اس کا تو نیگیٹو افیکٹ ہوگا آپ کی ذات کے اوپر. تو میرا مشورہ یہ ہے، آپ ہرگز یہ کام نہ کیجئے، اس سے بچی وہ آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، اور آپ ملاقات کا حق رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ الٹیمیٹلی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے، بچی آپ کو مل جائے، عدالت کہے کہ بچی جو ہے وہ باپ کو دے دی جائے. تو میرا تو مشورہ اور نصیحت یہ ہے کہ ایسا غلط فیصلہ ہرگز نہ کیجیے گا کہ آپ کہیں کہ میں بچی سے نہیں ملتا. اس طرح نہیں ملتا عدالت میں، 2 گھنٹے کے لیے نہیں ملتا. بھئی یہ قانون سب کے لیے ہے، جو عارضی ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے وہ 2 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، مہینے میں 1 بار یا 2 بار عدالت میں ملنا پڑتا ہے، اور سب کے لیے ہے. آپ کے لیے ایز اے اسپیشل کیس کوئی ڈفرینٹ میکانزم نہیں عدالت بنا سکتی، عدالت نے قانون کے مطابق چلنا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا مفصل جواب میں نے دے دیا، اور ساتھ میں نصیحت بھی آپ کو کر دی ہے کہ ملاقات سے آپ ہرگز نہ ہٹیں، اس کا آپ پر نیگیٹو افیکٹ ہوگا. دوسرا سوال، یہ پہلے سوال سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ایک مختلف سوال ہے، یہ بھی بڑا عجیب و غریب سوال ہے، اور یہ بھی فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ عوام کے لیے ہے. ایک خاتون نے مجھے بیرون ملک سے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے زبانی طور پر کئی بار 3 دفعہ طلاق دے دی ہے. میرے شوہر نے مجھے زبانی طور پر گھر میں رہتے ہوئے 3 بار کئی دفعہ طلاق دے دی ہے، اور جب کہ ہماری جوڈیشل سیپریشن نہیں ہوئی. جوڈیشل سیپریشن سے مراد کہ جو ڈائیورس اور کا جو معاملہ ہوتا ہے جو عدالت کے ذریعے ہوتا ہے، ویدر اٹ از پاکستان، ویدر اٹ از انگلینڈ، ویدر اٹ از امریکہ، کینیڈا، ویئر ایور یو آر. جوڈیشل سیپریشن کا مطلب ہے کہ عدالتی طریقہ کار سے ہماری علیحدگی نہیں ہوئی. تو ہم دونوں 13 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، کھانا میں پکاتی ہوں، وہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، بازار سے گراسری کے لیے ہم اکٹھے جاتے آتے ہیں. لیکن شوہر کہتا ہے کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے تو طلاق غصے میں دی ہے. یاد رکھیے نقطہ، وہ یہ کہتا ہے طلاق میں نے غصے میں دی، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہماری تو طلاق کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے. ڈاکومنٹیشن سے مراد کوئی طلاق نامہ نہیں لکھا گیا، کوئی لیگل نوٹس نہیں بنایا گیا، اور کوئی پیپر تیار نہیں ہوا طلاق کا. تو میرے حساب سے جو ہے وہ میں نے غصے میں طلاق دی اور یہ طلاق نہیں ہوئی. تو میرے ساتھ تم حقوق زوجیت، میاں بیوی کے جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم کرو. تو مرزا صاحب آپ اس بارے میں بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے. میں اس سوال کا جواب بھی پارٹیز کے نام لیے بغیر، کیونکہ نام لینا
سوشل میڈیا پہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، عزت کی بات نہیں ہے. ہر آدمی کی پرائیویسی کا حق حاصل ہے اسے. میں نام نہیں لوں گا. وہ اگر میری ویڈیو دیکھیں سنیں تو ان کے سوال کا میں مفصل جواب دوں گا. پہلی تو بات آپ یہ نوٹ کر لیں کہ طلاق جو ہے وہ جس زمانے سے ہمارا دین اسلام آیا ہے 1400 سال پہلے، اس زمانے میں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تھی. ڈاکومنٹیشن کا لا پاکستان میں تو 1961 میں بنا ہے. اس سے پہلے بھی طلاق زبانی ہوا کرتی تھی. اور جو شوہر غصے میں ہو یا شدید غصے میں ہو یا غصے میں نہ ہو، نارمل حالات میں ہو، 3 بار طلاق دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، مؤثر ہو جاتی ہے. یہ بات بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے. اور 13 سال پہلے اس نے طلاق دی اور کئی بار کہا اس نے. اور یہ آپ کا شوہر یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے تو میری تو طلاق نہیں ہوئی. اس کی مرضی نہیں چلے گی. مرضی چلے گی قانون کی، مرضی چلے گی دینی احکامات کی. دین کے بارے میں لا کیا کہتا ہے؟ جو دین کہتا ہے وہی لا ہے، وہی لا ہے اور وہی پریویل کرے گا، وہی چلے گا. آپ کی طلاق ہو چکی. آپ شوہر آپ کے لیے حرام ہے اور آپ شوہر کے لیے حرام ہیں. آپ کا شوہر آپ کو حقوق زوجیت یعنی ہم بستری کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. اور اگر ایسا کریں گی، آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دیتی، میں اس سے علیحدہ کمرے میں سوتی ہوں، تو آپ ٹھیک کرتی ہیں. وہ آپ کے ساتھ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا. وہ اب آپ کا شوہر نہیں رہا. اٹ از پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن. دس از ناؤ اسٹوری آف دی پاسٹ. اب آپ اس کی بیوی نہیں ہیں اور اب وہ آپ کا شوہر نہیں ہے. آپ کا جسم اس پر حرام ہے اور اس کا جسم آپ پر حرام ہے. یہ بالکل مصدقہ بات ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایک گھر میں اکٹھے رہنا بھی جائز نہیں ہے. آپ گروسری کے لیے اکٹھی جاتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کو اس بارے میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ڈائیورس کی ڈاکومنٹیشن نہ بھی ہو اور اورل طریقے سے طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. آپ مان رہی ہیں کہ آپ کے سامنے اس نے طلاق دی ہے اور کئی دفعہ تو طلاق دی ہے، تو یہ کافی ہے. اس کے لیے کوئی وہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ بات، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کے لیے حرام ہے. اور آپ ایک گھر میں بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ کو علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی ریزیڈنسز کرنی چاہیے، اکٹھے نہیں رہنا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب یہی تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. لوگوں کے سوالات بہت سارے عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں، تو جو میں شارٹ لسٹ کرتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت اہمیت کے حامل ہے، وہ میں اپنے ویڈیو میں پھر ان کا جواب بناتا ہوں اسٹڈی کر کے. ویسے تو میرا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں زبانی یاد ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ آپ کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، آپ پر اپنا فضل اور اپنی رحمتیں نازل کرے. السلام علیکم.